ایک چونٹی کی بات سن کر پیغمبر ہنس پڑے۔ اللہ اکبر۔ بات اگر پتے کی ہو اور بات کے اندر اگر وزن ہو تو اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نہ صرف اس بات کو سن کے پیغمبر ہنس پڑتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن مجید کا حصہ بناتے ہیں، اور صرف قرآن مجید کا حصہ نہیں بناتے بلکہ اس بات کرنے والی کے نام پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت اتار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حیرت ہوتی ہے یہ بات سن کے، یہ واقعہ پڑھ کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام، یہ لحن داودی جو ان کی آواز ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ آج بھی مشہور ہے لحن داودی کے نام سے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی اکثر اس لحن کے اندر کی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور تو دی، اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا۔ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وجد طاری ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے متعلق بھی پوری ڈیٹیل ہے کہ پھر شیطان نے اپنی طرف سے کوشش کی، مطلب دوسری چیزیں ایجاد کرنے کی اور یہ بجنے والی چیزیں ایجاد کرنے کی کوشش کی تاکہ جو لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہ اٹریکٹ نہ ہو اور وہ شیطانی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں وہ نہ پھیلے۔ یہ شیطانی فطرت ہے اور شیطانوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ دین کے کاموں کے اندر ٹانگ اڑانا۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، 99، اور 19 بیٹے تھے۔ 19 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ باپ بھی نبی یعنی داؤد علیہ السلام، بیٹا بھی نبی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیزوں پر، جنات پر، ہوا پر، پرندوں پر، انسانوں پر بہت ہی وسیع و عریض حکومت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھی۔ جن بھی تابع، مطلب ان کی حکومت کے اندر انسان بھی، پرندے بھی، ہوائیں بھی، سب کچھ ان کی مرضی سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی اور بادشاہت اور حکمرانی دی تھی اپنے حکم سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی اور اتنے بڑے بادشاہ، ایک دن ان کے لیے لشکر جمع ہو رہا ہوتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں اگر پڑھیں نا تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مطلب کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست اور حکمت سے نوازا، کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سلطنت اور حکومت دی۔ اور پھر جب یہ تذکرہ ہوتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بات اگر پتے کی ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا وزن ہوتا ہے۔ یہ جو زبان ہے بہت وزن ہے بھائی اس سے نکلنے والے جملوں۔ تو قرآن مجید کے اندر تذکرہ آتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے جا رہے تھے۔ اس دن کیا جمع کیے جا رہے تھے؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، لشکر جمع کیے جا رہے تھے ان کے لیے، ان کے لشکر، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس کے اندر جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان کی جماعتیں بنائی گئی، نمبرز لگائے گئے، یہ سارا ایک پورا لشکر اکٹھا ہو۔ جو میں نے بات کی تھی کہ چونٹی ایک پیغمبر کو ہنسا دیتی ہے، سارا لشکر جمع کر دیا گیا، نمبر لگا دیے گئے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سب کو جمع کر لیا تو کہا اب ہم چلیں گے اور اپنی سلطنت کا دورہ کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، بڑی سلطنتوں والے بڑے لوگ۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب نکل پڑے اور جب پہنچے وادی نمل، چونٹیوں کی وادی کے اندر، چونٹیوں کے علاقے کے اندر، جب وہاں پہنچے نا، قالت نملہ، ایک چونٹی سائیڈ پہ کھڑی ہو کے اس نے جب دیکھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے اور بادشاہ کا لشکر ہے اور ہم بالکل چھوٹی سی مخلوق ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی کرتا چلوں، چونٹیوں کے اندر ایک سربراہ مقرر ہوتا ہے، اور سربراہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں تک پیغام پہنچاتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے اندر بھی عقل رکھی ہے۔ حیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کہ کتنی بڑی قدرت والا میرا اللہ ہے، کتنی سی مخلوق، کیا اس کا سائز ہے، کتنا اس کا جسہ ہے، اتنے سے چھوٹے جسے والی اور جسامت والی یہ چونٹی، آپ دیکھیں گا کہ اس کی بات کا کتنا وزن ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس چونٹی کی بات کو اپنے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں اور پیغمبر ہنستے ہیں۔ پیغمبر صرف ہنستے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس چونٹی کی بات کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو وہ چونٹی کی بات اس سے بھی زیادہ عزیز لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چونٹی کی بات کو قرآن بنانے کے بعد اس چونٹی کے نام کے اوپر مکمل سورت نازل کر دیتے ہیں، سورہ نمل۔ چونٹی کو عربک کے اندر نمل کہتے ہیں۔ آخر اس نے ایسی کیا بات کہی ہے؟ چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب وہ پہنچ گئے چونٹیوں کی بستی کے اندر اور ان کی وادی کے اندر، تو ایک چونٹی جو سربراہ تھی نا، اس نے جب دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے اور چل بھی پیدل رہے ہیں۔ یوجولی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پہ سفر کیا کرتے تھے، ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی، لیکن بادشاہ تھے، ان کی مرضی پڑ گئی، پیدل چل رہے تھے۔ تو چونٹی نے جب یہ دیکھا نا تو فوراً کیا کہتے ہیں، قالت نملہ، وہ چونٹی بولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنس بھی بتا دی، نملہ فیمیل چونٹی تھی، فیمیل تھی۔ قالت نملہ، وہ چونٹی کیا کہنے لگی، یا ایھا النمل، ساری کی ساری جو چونٹیاں وہاں پہ تھیں اور میل فیمیل سب کو مخاطب کر کے کیا کہتی، یا ایھا النمل، سارے میری بات غور سے سن لو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ جو سربراہ چونٹی تھی سب کو یہاں پہ بتا رہی ہے کہ ساری کی ساری چونٹیاں، میلز ہیں فیمیلز ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں۔ کیوں داخل ہو جائیں؟ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، نہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلے گا نہ ان کے لشکر کو پتہ چلے گا، وہ ہمارے اوپر سے ہمیں روند کے چلے جائیں گے، ہمارے اوپر سے گزر جائیں گے، ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، ان کے پیروں کے نیچے آ کے مر جائیں گے ہم سب کے سب۔ جبکہ اس چیز کا علم نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوگا نہ ان کے لشکر کو ہوگا۔ چونٹی ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، اور یہاں پہ ایک عقیدہ بھی بتاتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس چونٹی کی بات کا وزن ہوا کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، بھلے نبیوں، ولیوں، غوثوں، کتبوں، ابدالوں، اوتادوں، جو بھی ہو، اللہ کی مخلوق میں جو بھی ہے، ہر چیز کا کلی علم کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے، جتنے علم سے اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے، اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، باقی کلی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چونٹی کیا کہتی ہے کہ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ہمیں روند کے چلے جائیں گے سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور سلیمان علیہ السلام، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ ان کے لشکر کو نہ سلیمان علیہ السلام کو، کیونکہ ہمارا قد ہی اتنا چھوٹا ہے، جسامت اتنی چھوٹی ہے، ہم اپنی زندگی کی جنگ ہار بیٹھیں گے۔ اس لیے میں تم سب چونٹیوں کو کہہ رہی ہوں اپنے اپنے گھروں کے اندر واپسی چلی جاؤ تاکہ تم اپنی زندگی بچا سکو۔ اچھا ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ جیسے ہی چونٹی کی یہ بات سنی نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فتبسم، تبسم کیا، جیسے مسکراہٹ ہوتی ہے، مسکرائے۔ جب چونٹی کی یہ بات سنی نا انہوں نے، وہم لا یشعرون، کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ضاحکن، قرآن کہتا ہے پہلے مسکرا رہے تھے، جب یہ بات سنی ہنسنا شروع ہو گئے۔ مطلب ضاحک، یہ عربک کے اندر اس کی جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور اس کے ڈیپتھ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں، یہ ضاحکن اس کیفیت کا وقت ہوتا ہے جب آپ کے جو دانت ہے نا یہ نظر آنا شروع ہو جائیں، آپ اتنے ہنسیں کہ آپ کے دانت نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو کیا ہوا کہ پہلے وہ مسکرائے، پھر وہ ہنسنا شروع ہو گئے اس بات کو، کہ دیکھو چونٹی بھی جانتی ہے اس بات کو کہ نہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلے گا نہ ان کے لشکر کو پتہ چلے گا، اور ہم ان کو روند کے چلے جائیں گے۔ فتبسم ضاحکا، پہلے مسکرائے پھر ہنس دیے۔ کیوں ہنس دیے؟ من قولہا، اس چونٹی کی بات سننے کی وجہ سے، چونٹی کی بات سنی اور ہنس دیے۔ اور جیسے یہ بات ان کے کانوں میں پڑتی ہے، اب اتنے بڑے بادشاہ ہیں، یہ نہیں کہ یہاں پہ ساری چونٹیوں کو ختم کر دیا جائے، انہوں نے بات کیسے کیا؟ نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی کلاس ہی یہی ہوتی ہے، تمام کے تمام پیغمبروں کی، کہ وہ دلی طور پہ اور فطرتاً عاجز ہوا کر، جتنے مصائب اور پریشانیاں ان کے اوپر آ جائیں وہ عاجز ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے، ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا غرور اور تکبر، وہ ہمیشہ سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور اسی عجز کا اظہار چونٹی کی بات سننے کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کر دیتے ہیں، اور فوراً کیا کہتے ہیں؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت ہے، انسانوں کے اوپر حکومت ہے، جنات پہ حکومت ہے، ہواؤں پہ حکومت ہے، پرندوں پہ حکومت ہے،
اور اتنی وسیع و عریض حکومت ہونے کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ رب اوزعنی، اللہ مجھے طاقت دے، مجھے توفیق دے، ان اشکرا، تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ کس چیز کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں؟ نعمتک التی انعمت علیہ، مطلب فوراً وہ اس چیز کو سمجھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے ذہین اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے کہ چیونٹی کی بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا اندازہ لگا لیا اور سمجھ گئے کہ یہ ساری کی ساری حکومتیں فانی ہیں، دنیا کی ساری حکومتیں ختم ہو جانے والی ہیں، کامیابی اس بندے کے پاس ہے، کامیاب وہ بندہ ہے کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے یا کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے اپنے اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق جوڑ لے۔ حالانکہ اس وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سب کچھ تھا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری نعمتوں کا۔ مطلب کیا؟ یہ حکومت بھی تو اللہ کی نعمت ہے، دے تو اس کی مرضی، لے لے تو اس کی مرضی، آنے جانے کی چیز ہے، اس کے اوپر گھمنڈ نہیں بلکہ عاجزی۔ اللہ یہ تیری نعمت ہے، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں۔ وعلی والدیہ، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے اس چیز کی بھی توفیق دے کہ میں عمل کروں وہ نیک عمل جو تیری نگاہ کے اندر مقبول ہو۔ اعمال جو ہوتے ہیں نا، یہاں ایک اور بات بھی کرتے چلیں، اعمال جو ہوتے ہیں ان کا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ تو کوئی بندہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا نا کہ یہ عمل قبول ہے یا قبول نہیں، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، اگر مطابق ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، مطابق نہیں ہے اس سے دور ہو جانا ہے۔ قبول ہے کہ نہیں یہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیشہ تمام انبیاء جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے گزرے، بہت ساری مثالیں اس کے اندر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کرنے کے بعد قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح یہاں سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں، عمل تو نیک عمل مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت کر اور وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت کر ترضاہ، جن سے تو راضی ہو جائے اور جو تو قبول کر لے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو اس کے بعد کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر، کیونکہ جنت کا داخلہ نیک اعمال کی بنیاد پہ بھی تو نہیں ہے۔ کوئی بندہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، روح المعانی کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کے اوپر فخر کرتے ہوئے یا اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں بھی، لیکن مجھے میرے اللہ کی رحمت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تھا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے اپنے اعمال کی بنیاد اور گھمنڈ کے اوپر کوئی بندہ جنت نہیں حاصل کر سکتا۔ جنت حاصل ہو سکتی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد کے اوپر۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے اکثر یہ کہا کرتی تھی یا رسول اللہ آپ تو پہلے سے ہی بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو گناہ ہیں ہی نہیں، پھر بھی آپ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، راتوں کو روتے رہتے ہیں، اتنی نوافل پڑھتے ہیں، اتنی لمبے لمبے قیام رکوع اور سجدے ہوتے ہیں آپ کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے کاغذوں کے اندر شکر گزار بندہ لکھا جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شکر گزار بندہ لکھا جاؤں۔ کیوں؟ نعمتوں کی شکر گزاری ہی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد شکر ادا کرتا ہے، یہی بندہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں، اور یہ انبیاء کا وتیرہ رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں بڑھ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں بڑھ جائیں، لئن شکرتم، تم شکر کرو، لازیدنکم، میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو نعمتوں پہ شکر کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ لکھا جاؤں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں ان نعمتوں کو۔ اور دعا آگے کیا کرتے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کے اندر۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ دو اقوال ہے کہ نیک تو تھے سلیمان علیہ السلام، انبیاء میں سے تھے، تو یہاں کیا، یہاں اس سے مراد کیا ہے ان کی دعا کے اندر؟
تو یہاں ان کی دعا کے اندر فی عباد برحمتک فی عبادک الصالحین، اس سے ان کی مراد ہے جنت، کہ اللہ اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر تو میں جنت نہیں حاصل کر سکتا، جنت حاصل ہوگی تو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوگی، لہٰذا اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت طلب کرتا ہوں کہ آپ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وہ کلاس تھی کہ جتنی بڑی بھی حکومت ہو، جتنی بڑی بھی سلطنت ہو، جب پتے کی بات ایک چونٹی پہ کرتی ہے نا تو وہ بھی پیغمبر کو ہنسا دیتی ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے کہ انسان کو جتنا کچھ مل جائے، جو کچھ انسان کے پاس آ جائے، کبھی عاجزی کا دامن نہ چھوڑے۔ عاجزی کا دامن نہ چھوڑنا یہ انسان کا کام ہے، اور نعمتوں کو بڑھا کے ان کے انبار لگا دینا یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔